لیکن قرآن کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پھر قرآن کی آیت الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. پھر نماز نے شمر کو گناہ سے کیوں نہیں بچایا؟ پھر نماز نے ابن ملجم کو قتل علی سے کیوں نہیں بچایا؟ پھر آج نماز مفتیوں کو، مولویوں کو، دنیا داروں کو نماز پڑھ بھی رہا ہے، رات کو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، صبح جا کے گناہ کرتا ہے. پھر نماز نے کیوں نہیں بچایا؟ کیونکہ ہم صرف ذکر کر رہے تھے کہ وہ نماز گناہ سے بچاتی ہے جس میں فکر علی ابن ابی طالب ہو، وہ لا الہ الا اللہ جس کی روح تمہارے وجود کے اندر ہو، تب جا کے بچو گے. آخری جملہ اور ممبر حوالے کروں. انڈیا کا ایک گاؤں تھا، وہاں ایک مولانا صاحب تبلیغ کے لیے گئے. ایک تو ہماری بیچاری خواتین، ہماری قوم شارٹ کٹ کی عادی ہو چکی ہے. ہم ہر چیز، ہر مسئلہ کہاں سے حل کرتے ہیں؟ شارٹ کٹ سے حل کرتے ہیں. مولانا بیٹا سدھر نہیں رہا، کوئی ذکر دیجیے. خواتین کہتی مولانا شوہر کی محبت میں کمی آ گئی ہے، ذکر دیجیے. کوئی کہتی ہے سانس بہو کا بڑا جھگڑا ہے، ذکر دیجیے. تو میں کہتا ہوں ہمیشہ دو مولوی خوش رہتے ہیں، ایک تعویذ والا، ایک جو میری طرح مجلسیں پڑھتا ہے. باقی بیچ کے بیچارے مولانا پیش امام اتنے خوش، مالی اعتبار سے خوش تو وہ بھی ہیں، مالی اعتبار سے خوش نہیں رہتے. تو مولانا کہتے ہیں کہ ہم بکھر کے رہنے والے، کہتے ایران سے پڑھ کے کوئی 10-15 سال 20 سال زندگی علم حاصل کرنے پہ لگائی. جب گاؤں میں پہنچے پورے گاؤں کو پتا چلا بہت بڑا مولوی آیا 20 سال پڑھنے کے بعد. کہتے میں انتظار میں تھا کوئی خاتون آئے گی، فقہی مسئلہ، شرعی مسئلہ، عرس کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل پوچھیں گی. لیکن پتا چلا بہت بڑا مولوی ہے. کہ مولوی صاحب ہمارے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. کیا مسئلے ہیں؟ کہ مولوی صاحب میری سانس مجھ سے بڑا لڑتی ہے. سنا ہے آپ اتنے بڑے مولوی ہو، میں 4-5 اہل سنت کی خواتین کو بول کے آئی ہوں تمہارے مولوی کیا ہیں؟ یہ تو ہمارا مولوی ایران سے آیا ہے. تمہارے تعویذ کیا ہیں؟ ہمارے مولوی کا تعویذ دیکھنا. اس نے کہا بندی خدا میں کیا وہاں تعویذ کا علم پڑھنے گیا تھا؟ کہ پھر مولوی کیسے ہو؟ تعویذ ہی نہیں آپ کو لکھنا آتا تو ہم آپ کو مولوی کیسے مانیں؟ میں نے کہا شاید ایک بندی، اگلے دن دوسری، تیسری، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ہر بندہ اسی چکر کے پیچھے. کہتا ہے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. نہ کوئی مسجد میں رش ہوتا ہے، نہ لوگوں کا رجوع ہوتا ہے. کہ چھٹے امام کی حدیث پڑھی. لوگوں میں جب جاؤ تو کہا کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے وہ بات کرو جتنی ان کی عقلیں ہیں. کہتا ہے پھر آئی یہ خاتون. میں نے کہا دیکھو آپ سچ کہہ رہی تھی، علم تو میں نے بڑا حاصل کیا ہے، لیکن میں ذرا آپ لوگوں کو چیک کر رہا تھا. ایسا نہیں کہ پہلے ہی دن میں اپنی مہارت دکھانا شروع کر دوں. کہ کیا مسئلہ ہے گھر میں؟ کہ میری سانس مجھ سے بڑا لگتی ہے، صبح ہوتی نہیں، صبح کا ناشتہ ہوتا نہیں، جھگڑا، گالم گلوچ، پھر باتیں برتن ٹوٹنے تک سر کا درد بنا ہوا ہے. کہ کیا چاہتی ہو؟ کہ کوئی ایسا تعویذ ہو کہ اس میں اس کا منہ کیا ہو جائے. کہتے میں کاغذ لایا. اس خاتون کو یہ کاغذ لو. کہ مولوی صاحب اس کاغذ کا کیا کرنا ہے؟ پنکھے پہ باندھوں، پتھر کے نیچے دوں، کسی تیل میں ڈبو کے جلاؤں، یا دریا میں اس کو پھینک دوں؟ کہ تو میں نے تعجب سے کہا بھائی تو نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. کہتی ہر تعویذ آزما لیا لیکن کسی کا اثر ہی نہیں ہو رہا. تو اس نے کہا نہیں، تعویذ بھی بڑا ہے، اس کا طریقہ بھی نیا ہے، پرانے سارے طریقے فیل ہیں. کہ کیا کروں؟ کہ دیکھو جیسے لڑائی شروع ہو تعویذ کو دینا دانتوں کے نیچے، جتنی وہ گالیاں دے اتنا تو دبانا، وہ جتنا دباؤ گی اتنا اثر تعویذ میں کیا ہوگا؟ زیادہ ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب یہ تعویذ لے کر چلی گئی. مولانا صاحب کہتے ہیں 3 دن کے بعد جو گاؤں میں مجھے کوئی کھانے پینے کا نہیں پوچھتا تھا، اچانک لسی، مکھن، چاول کی روٹی، ساگ. کہاں سے آیا؟ کہ فلاں خاتون کے گھر سے آیا ہے. اب اس نے پورے گاؤں میں بات پھیلا دی کہ مولوی ایسا کہ 3 دن میں تعویذ نے اثر کر دیا. سارا مولانا کہتے اتنا رش بڑھ گیا. کہتے کئی دنوں کے بعد خاتون پھر آئی. میں نے کہا تعویذ ہے؟ کہا مولانا وہ تو پلو کے ساتھ باندھا رہتا ہے، جھگڑا شروع دانتوں کے نیچے اور دبانا شروع کر دیتی ہے. اثر کوئی 5-6 منٹ میں اثر دکھا دیتا ہے. کہ تعویذ دو. اس نے تعویذ دیا. کہ تعویذ کھولو. تعویذ کھولا. کیا دیکھا؟ گورا کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں لکھا. اسی وقت اس سے میں آگے مولوی صاحب میں نے اتنی آپ کی پبلسٹی کر دی اور میرا اتنا مذاق اڑا دیا کہ مجھے سفید کاغذ دیا. کہ یہی تو میرا کمال ہے، لوگوں کے لکھے ہوئے اثر نہیں کرتے. لکھے
لکھے ہوئے اثر نہیں کرتے ہو، میں نے سفید دیا اثر کیا، کہ دے مجھے کاغذ، کہ بندی خدا اگر پہلے دن سے علی کے فرمان پہ عمل کرتی تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہ پڑتی، کہ میں سمجھی نہیں کہ یہ تعویذ کا اثر نہیں تھا، علی کے فرمان کا اثر تھا، کہ جب بھی لڑائی ہو بہترین کام یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔